صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم کوفہ میں ہیں۔ بڑی ہی پرسوز فضائیں ہیں۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، امام حسین کے ساتھ بے وفائی ہوئی، اور پھر یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ سامنے حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے، ابھی ہم وہاں بھی جائیں گے، مگر اس سے پہلے یہاں پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے منسوب یعنی آپ کا گھر بتایا جاتا ہے کہ مولا علی کا یہ گھر ہے، سبحان اللہ، سخیوں کا گھر ہے، آل رسول کا گھر ہے، خلیفۃ المسلمین کا گھر ہے۔ تو آئیے اس مبارک فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں مولا علی کے گھر کی زیارت عطا فرمائی ہے، اللہ جنت میں بھی مولا علی کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ دنیا میں ان کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ جنت میں بھی ان کے گھر میں، ان کے قدموں میں جانا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً اس گھر کی اب رینوویشن ہوئی ہوگی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ایک پرانا سا سامان ہے، اور یہاں پر وہ ہوئی تھی تجہیز و تکفین۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، اس جگہ پر آپ کو غسل دیا گیا تھا، کفن پہنایا گیا تھا۔ اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت، حضرت علی کے فضائل ہم کیا بیان کریں کہ نبی پاک فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں علی تم میرے بھائی ہو، جس کو نبی پاک اپنا بھائی فرمائیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فضائل علی میں بہت ساری احادیث میں ذکر فرمایا۔ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر بھی ہیں، خیبر کے دن نبی پاک نے اپنا مبارک جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں فرمان ملتا ہے کہ جہاں علی ہوں گے حق وہیں ہوگا۔ مولا علی کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کے کیسے چہیتے صحابی ہیں، آپ پنجتن پاک میں بھی ہیں، آپ چار یاروں میں بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ گھر والے بھی ہیں، آپ در والے بھی ہیں، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر پر، مولا علی شیر خدا کا گھر وہ مبارک گھر ہے کہ جن کے گھر پر نبی پاک روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ خاتون جنت وہاں تھی، بی بی فاطمہ وہاں تھی، نبی پاک روزانہ ان کے گھر آتے۔ اور مولا علی کے گھرانے کی شان تو دیکھیں کہ ان کی بچوں کی والدہ بی بی فاطمہ ہیں، ان کے بچوں کے نانا نبی پاک علیہ السلام ہیں، اور پھر بچے کون سے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین ہیں، جو حسنین کے والد ہیں، جو زوجہ فاطمہ الزہرا بطول کے مبارک شوہر ہیں۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، آج ان کے گھر میں ہم موجود ہیں۔ اللہ اس گھر کی برکت سے ہمیں جنت میں گھر نصیب فرمائے۔ صاحب وہ گھر تو مدینہ شریف میں تھا جس میں آپ نبی فاطمہ کا گھر وہ مدینے میں تھا جس میں نبی پاک روز تشریف لاتے تھے۔ پھر مولا علی یہاں شفٹ ہو گئے، اور پھر کوفہ اور یہ بغداد اور یہ علاقہ تھا، اس کو اسلام کا دارالخلافہ بنا دیا گیا، اور پھر مولا علی کی جو بقیہ زندگی وہ یہی گزری، اور یہی آپ کی پھر شہادت بھی ہوئی۔ آج ہم مولا علی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اب کوفہ آئے ہیں، اور رات پھر ہم انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ نیت ہے کہ وہاں سے آپ کے لیے کچھ لائیو بھی کریں گے، اور وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ قدموں میں ان کے بیٹھ کر مولا علی کے فضائل بھی سنیں گے، ان کی منقبت بھی پڑھیں گے۔ شیر خدا سے یقیناً ہم سب کو پیار ہے، ہمیں کیا ہر مسلمان کو پیار ہے، اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جس کو مولا علی سے پیار نہ ہو، جس کو اہل بیت سے پیار نہ ہو، نبی پاک کے خاندان سے پیار نہ ہو۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے، حدیث کا مضمون ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو جائے گا۔ تو آقا کی آل یہ امت کے لیے کشتی ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا بات ہے صحابہ کی، کیا بات ہے اہل بیت کی، اور اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ حدیثوں کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ سمندر کے کنارے لگنے کے لیے کشتی ضروری ہے اور تارے ضروری ہیں۔ حضرت کہتے ہیں ہماری کشتی جو ہے وہ سبحان اللہ اہل بیت ہے، اور راستہ دکھانے کے لیے ستارے ہمارے صحابہ ہیں، پھر ہمارا بیڑا پار ہی ہونا ہے۔ تو اللہ مولا علی کا فیضان نصیب فرمائے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ، آئیے حضرت مسلم
پہ میرے عقیل کے مزار کی طرف چلتے ہیں. جب تک لائیو ہو سکے گا ہمارے اسلام ان کے گھر میں اور بھی مختلف مقامات ہیں صاحب. جی انہوں نے محرابوں کے اندر اب نماز کی جگہ بنا دی ہے, پریئر پلیس بنا دی ہے. اب اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں اور کچھ بھی استعمال ہوتا ہو, کمرے کسی اور استعمال کے ہوتے ہو, مگر اب بہت زبردست طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ آئیں اور اس گھر کی زیارت کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں ہم نے اثر پڑھنی ہے نا. ہاں تو چلے پھر مولا علی کے گھر میں نماز ہو جائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. جن کے در سے نمازیں ملی ہیں. مولا علی کے بارے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے بچوں میں نماز بھی آپ نے ادا کی. بلکہ نماز جب کا حکم آیا تھا نا تو حضرت جبریل امین غار حرا میں نماز کا حکم لے کر آئے. تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک کو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ وضو کیسے ہوگا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے وضو کیا, پھر نماز پڑھ کے بتائی جبریل امین نے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو نبی پاک نے پھر نماز پڑھی اور سب سے پہلے نبی پاک نے جس کو وضو کا پریکٹیکل اور نماز کا پریکٹیکل کروایا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یعنی دنیا میں نبی پاک کے بعد اگر کسی نے وضو کیا یا نماز پڑھی تو بی بی خدیجہ ہیں. اچھا, پھر نبی پاک اور بی بی خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلے مولا علی نے دیکھ لیا کیونکہ وہ تو گھر میں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایکسپلین کیا کہ نبوت کا اعلان ہو گیا ہے اور جو بھی بات تھی کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ مولا علی نے بھی گویا نماز شروع کر دی. مولا علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو کہا جاتا ہے, ہر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے, مولا علی کو جو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ اکرام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چہرے نے کسی باطل خدا کے آگے سر نہیں جھکایا. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نبی پاک کی گود ملی ہے, پیارے آقا کی پرورش ملی ہے. آپ نبی پاک کے کزن بھی تھے تو پیارے آقا نے بچپن میں ہی اپنے چاچا جی سے مولا علی کو اپنے گھر کے لیے لے لیا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں گا. تو جس کی نشو نما نبی پاک کی گود میں ہوئی ہو اس مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کوئی فضیلت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آئیے اب ہم بریک کریں گے ہمارے ویورز کے لیے اور ہم نماز اثر انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد